اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے دعا یا پکارنا یا طلب کرنا یا پھر کوئی مدد مانگنا۔ اس موضوع پہ کئی مرتبہ کئی ویڈیوز بن چکے ہیں، الگ الگ ویو سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک مرتبہ میں ایک بات نہیں سمجھ پاتے۔ خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہی قرآن کی آیات ہم ایک مرتبہ میں نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی ہمارا موڈ ٹھیک نہیں رہتا، کبھی ہماری صحت کے اعتبار سے ہماری صحت میں کوئی خرابی رہتی، وہ موسم، وہ ماحول، دن کا وقت، دوپہر کا وقت، رات کا وقت، میری زندگی کے حالات، میں کسی معاملے میں خوش ہوں، کسی معاملے میں غمزدہ ہوں، کسی معاملے میں غصے میں ہوں، اس وقت میرے جذبات کیا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو وہ بات مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تذکیر کا لفظ استعمال کیا ہے، بار بار ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرتے رہو، یاد دہانی کرواتے رہو، یہی کام ہے۔ اور تم بھی اس کتاب کو مسلسل پڑھتے رہو۔ وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی سورہ فلق ہے، وہی ناس ہے، وہی انا اعطیناک الکوثر ہے۔ کیوں ہم ریپیٹ کرتے ہیں؟ کیوں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لا صلاۃ الا فاتحہ، تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے۔ آپ چاہے وہ سنو یا خود پڑھو، لیکن آپ کا دل دماغ سورہ فاتحہ اور خاص طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دو آیتیں تو ایسی ہے جو آپ کو 1% ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتی۔ آپ عبادت سمجھ میں آنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے عبادت، تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا طریقہ بھی تجھی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ذرا پلیز مجھے صحیح بات بتائیے کیا ہے۔ اسی موضوع کو لے کے دعا کا لفظ میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں۔ دعا پکارنے کو، بلانے کو، دعوت دینے کو کہتے ہیں۔ دعا بھیک مانگنے کو نہیں کہتے۔ آپ کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، ہو سکتا کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہوں، ہو سکتا کچھ سمجھانے کے لیے بلا رہے ہوں، ہو سکتا اس کو غلط راستے سے روکنے کے لیے پکار رہے ہوں۔ ہر مرتبہ دعا کا مطلب بھیک، دعا کا مطلب بھیک، کوئی چیز سے مدد مانگنے کے لیے استعانت کا لفظ ہے۔ تعاون جسے کہتے ہیں، آپ کچھ اللہ کے نام پہ تعاون کیجئے، مسجد کے لیے چندہ عنایت فرمائیے۔ سألہ کا مطلب کوئی سوال کرنا، اذا سألک عبادی انی، دیکھیے آپ یہاں سے بات شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی میرے بندے میرے متعلق اے نبی تم سے پوچھیں، انی قریب، میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعویٰ وبا گیا دعویٰ، اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ داعی اذا دعان، 3 مرتبہ دعا کا لفظ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو پوری حکمت اور ہوشیاری کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ۔ دعا کا لفظ جہاں جہاں بھی آیا ہے، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہمیشہ غلط استعمال کرتے اردو میں، پھر پوری زندگی بگڑی چلی جا رہی ہے۔ میرا آج موضوع اصل میں ان بھائیوں سے ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور خود بڑے شرک میں مبتلا ہیں۔ جب آپ ان حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکارو، اللہ کی یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، دلائل کی آپ ایک جو ہے لسٹ نکال کے سنا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے بقرہ کی، اس کے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں، 186 ہے شاید میرے خیال میں، کہ تم اللہ کو پکارو بھائی، کوئی پرابلم ہے تو اب آپ اس کو سکیڑ کے صرف بھیک مانگنے پہ، سکیڑ کے صرف جو ہے کمتر کر کے اس پہ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ جب آپ غیر اللہ کو کسی مدد کے لیے نہیں پکار سکتے تو ہدایت کے لیے آپ کسی اور کو پکار رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے آپ جو ہے بخاری، مسلم یا پھر ترمذی اور یہ صحیح ستہ اور چاروں اماموں کے پاس جا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نہیں دے سکتے آپ کو ہدایت، کیا بولوں میں آپ کو؟ اس وقت وہ موجود نہیں ہے دنیا میں، اور رسول اللہ کو خود ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اور رسول کے بارے میں تو پہلے دن سے ہم یہ روایتوں میں پڑھتے ہیں، صادق اور امین۔ وہ کوالٹی دیکھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا آپ کو کہ یہ بندہ اتنا سچا اور امانت دار ہے کہ قرآن میں سے ایک لفظ اوپر ایک لفظ نیچے نہیں کرنے والا ہے یہ بندہ۔
یہ بندہ ایک آیت کو اوپر ایک آیت کو نیچے کرنے والا نہیں ہے. نازل میں ایک طریقے سے کرا، بعد میں ترتیب دوسری طریقے سے کرا. یہ بندہ تو پوچھا بھی نہیں میرے سے کہ اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے. اور ایسے نبی کے بارے میں آپ جھوٹی باتیں کر کے، دین کو آدھا آدھا کر کے، اللہ کے احکام میں نبی کو شریک کر کے، ارے رسول کا جو ہے، رسول کی پرمیشن ہے، رسول ہے وہ ہمارا. پھر آیت کا غلط کوٹ کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ جس کو حدیث کہہ رہے ہیں، جس کو روایت بولنا چاہیے، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ اولی الامر ہیں آپ کے. وہ بھی مر چکے ہیں 1200 سال پہلے. میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، آپ اس کو حدیث بولنے ہی نہیں، یہی تو غلطی ہے. حدیث تو اللہ کی کتاب ہے، خیر الحدیث کتاب اللہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت کہیے آپ، تاریخ کہیے آپ. اس میں سے حصے الگ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دوران نزول، ابھی بات پوری نازل نہیں ہوئی، بے چین ہو کے آ کے پوچھ لی، یا رسول اللہ ابھی تک یہ قانون نہیں آیا، اس کا معاملہ کیسا ہے؟ تو آپ نے سمجھایا ہوگا. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب آپ یہ مشرکین سے، جس کو مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے بھائی، تو آپ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ آپ کیوں نہیں قرآن پہ محنت کرتے؟ آپ کیوں بھروسہ کرے ہوئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی عمر 63 ایئرس تھی، مکے میں 13 سال رہے، مدینے میں 10 سال رہے، اس کے بعد آپ کو موت آئی. وہ تو مرنے کے لیے مارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نبی کو، زندہ سمجھ رہے ہیں بھی. نبی سنتے ہیں، نبی بولتے ہیں، نبی کام کرتے ہیں، نبی نماز پڑھتے ہیں خبر میں، نبی آتے ہیں 12 ربیع الاول کو. ان جاہلوں، ان مشرکوں کو تو آپ یہ سمجھا رہے ہیں تاریخ میں سے. میں آپ کو تاریخ سے ہٹا کے اگر میں آپ کو قرآن میں سے نکال کے بتا دوں تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. آئی کین پروو اٹ فرام قرآن. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بتا چکا ہوں، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. بہرحال کوشش کیجئے. اور اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر آپ بخاری کو رسول کا درجہ دے رہے ہیں تو پھر رسول کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، اوپر سے اللہ کو کٹ کر دے رہے ہیں. اطیعوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو، پھر اللہ جو بات تمہارے دل میں ڈالتا ہے، جو سمجھ قرآن کی تمہیں سمجھاتا ہے، اس پہ اطاعت کرو. اطیعوا الرسول کا مطلب قرآن ہے، کیونکہ رسول سے ہم کو قرآن ملا ہے، ڈائریکٹ قرآن اللہ سے نہیں ملا. آپ خود بولتے ہیں نا اللہ کو واسطوں کے وسیلوں کے ذریعے سے بھیجا. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے اللہ کو ضرورت ہے وسیلوں کی، واسطوں کی، ہم کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے آنا نہیں چاہ رہا ہے. وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ یوز کرے گا. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے خیال سے روز میں یہ آیتیں ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہی غلطیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں. آپ کیوں نہیں اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرتے؟ کیوں بولتے ہو پھر اہدنا الصراط المستقیم؟ پھر ایک صاحب نے تو بڑے عالم ہیں، بولے اگر ایسا ہر آدمی پوچھ لیا تو پھر تو انتشار ہو جائے گا پوری دنیا میں. تو اب کون سا اتفاق ہوا ہے؟ یہی تو اس کی لعنت ہے کہ قرآن کو چھپا کے وہ جو ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آئی تھی، آسان تھی، وہ چھوڑ دیا. چھوڑ کے آپ کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں غیر اللہ سے مانگنا اور غیر اللہ کی کتابیں پڑھنا. غیر اللہ کی کتابیں پڑھنا بڑا شرک ہے. غیر اللہ سے مانگنے سے تو بھکاری ہیں. ہم تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. یہ بھیک کی چیزیں، بیماری کا علاج، دولت دے دے، اولاد کی دعا، دولت کی دعا، بیماری اور صحت کی دعا، ہم اللہ سے بھی نہیں مانگتے، کیونکہ اس نے منع کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. آپ ایسی بری حالتوں میں ڈالوں گا میں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بھیک مانگتے رہتے ہو ہمیشہ جب دیکھو. تو بھائی سالہ کا مطلب الگ ہے، استعانت کا مطلب الگ ہے، دعا کا مطلب الگ ہے، ابتغاء کا مطلب الگ ہے. آپ سب کو ملا کے جو ہے کھچڑی پکا دے رہے ہیں. وہ ایک اتنی سر کی چھوٹی سی زبان، 28-30 ہزار الفاظ ہے اس کے اندر. یہاں 1,23,02,912 لفظ ہیں عربی زبان میں، اور اتنی آسان 2 ہی جملے ہیں بس، اسماء ہیں، افعال ہیں، بس باقی 17 جو ہے حروف ہیں، بس ختم ہو گئی بات، جوائنٹس. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ شرک چھوڑ دیجئے. وہ جو کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں ان سے ڈائریکٹ مت پوچھیے، ان کی باتوں پہ بھروسہ مت کیجیے. بڑے بڑے علماء، میں بیان دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں. یہ ایسی 3rd کلاس کتابوں کے اوپر اتنا ایمان، اور اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنے کی فرصت بھی موجود نہیں ہے.
اللہ رحم کرے. ایک بہت بڑی خیانت ہے قرآن کے ساتھ.